السلام علیکم۔ ایک ماہی گیر دریا میں مچھلیاں پکڑنے گیا تو 2 گھنٹے بعد اس کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوا۔ وہ مچھلی لے کر گھر گیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا، لیکن پیٹ چاک کرنے کے بعد وہ حیران ہوئی کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں ایک قیمتی انگوٹھی موجود تھی۔ دونوں میاں بیوی خوش ہوئے کہ اس انگوٹھی کو فروخت کر کے ہم اپنا قرض اتار سکتے ہیں اور باقی ضروریات زندگی کی اشیاء بھی خرید سکتے ہیں۔ مچھیرا وہ انگوٹھی لے کر ایک سنار کے پاس گیا تو سنار وہ انگوٹھی دیکھ کر حیران ہوا اور مچھیرے سے کہا، یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو تاجر کی بیٹی کے لیے میں نے بنائی تھی اور وہ لڑکی پچھلے دنوں دریا میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ مچھیرے نے جب یہ سنا تو خوفزدہ ہوا۔ سنار نے کہا، یہ انگوٹھی لے کر قاضی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس انگوٹھی کے ذریعے قاتل کا سراغ حاصل کیا جا سکے۔ قاضی نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور کہا کہ اس انگوٹھی کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ قاضی نے وہ انگوٹھی اور کٹی ہوئی مچھلی کو ایک سرخ کپڑے میں لپیٹا اور پھر وہ پچھلے 2 گھنٹے سے بار بار دریا میں جال ڈال رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ کوئی تو شکار پھنس جائے تاکہ میری مشکل آسان ہو سکے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس لیے میں تجھ سے ہی رزق مانگتا ہوں۔ تو ہی رازق ہے اور اپنے بندے کی مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ اکبر ایک مچھیرا تھا جو ہر شام دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا۔ مچھلیاں فروخت کر کے روزگار کمانا اس کا کام تھا۔ اگر زیادہ مچھلیاں جال میں آ جاتی تو وہ ان کو فروخت کر کے پیسہ کما لیتا، لیکن اگر کم مچھلیاں آتی تو وہ پکا کر کھا لیتا۔ یہی اس کا کام تھا۔ اسے دریا کے کنارے ایک بوڑھا مچھیرا نظر آیا جو ایک ٹانگ اور بازو سے محروم تھا۔ اکبر اس کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا کہ بابا جی، پہلے تو آپ کو اس علاقے میں کبھی نہیں دیکھا، کیا آپ نئے ہیں؟ بزرگ نے اکبر کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نیا تو نہیں، لیکن کافی عرصے سے یہ علاقہ چھوڑ چکا تھا۔ اکبر نے اس سے پوچھا کہ علاقہ چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ؟ تو وہ بوڑھا مچھیرا کہنے لگا، میں کھلی کتاب ہوں جس کو پڑھ کر ہر کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔ مجھے دیکھ کر ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ سبق موجود ہے۔ اکبر نے اس سے پوچھا کہ بابا جی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ کی اس ٹانگ کو کیا ہوا؟ کیا بچپن سے ہی آپ معذور تھے یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ اکبر نے جیسے ہی یہ سوال کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ رونے لگا۔ اکبر نے بابا جی سے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ سوال آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا اور آپ غمزدہ ہو جائیں گے۔ بزرگ نے اکبر سے کہا کہ ایسی بات نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، مجھے وہ دن یاد آ گیا جو میری زندگی کا بدترین دن تھا اور جس دن کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی۔ اکبر نے بزرگ سے پوچھا کہ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ بزرگ اسے بتانے لگا کہ میں بھی تیری طرح کا ایک نوجوان تھا، خوبصورت کداور، اسی دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ کر روزگار کماتا تھا، مگر ساتھ ساتھ پہلوانی بھی کرتا تھا۔ میرا جیسا پہلوان اس پورے علاقے میں نہیں تھا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں اسی دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا۔ میں نے دریا میں جال ڈالا لیکن میری جال میں کوئی مچھلی نہیں آ رہی تھی۔ اس چیز نے مجھے مسلسل پریشان کیا کہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی آتا تو 1 گھنٹے میں اتنی مچھلیاں پکڑ لیتا تھا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج معاملہ الٹ تھا۔ آج میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور میں مسلسل پریشان ہو رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر کا شخص، وہ بھی شکار کی تلاش میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے جیسے ہی دریا میں جال ڈالا تو اس کے جال میں کافی ساری مچھلیاں آئیں۔ مجھے اپنی طاقت پر ناز تھا۔ میں ایسا نوجوان تھا جس سے ٹکرانے سے پہلے لوگ کئی مرتبہ سوچتے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس ادھیڑ عمر کے شخص سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں اس جگہ مچھلیوں کا شکار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس شخص نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک دفعہ مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے جال میں 20 بڑی مچھلیاں آئی تھیں۔ وہ مچھلیاں لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے بھی اسی جگہ دوبارہ جال ڈالا، لیکن اب بھی میرے حصے میں ایک مچھلی نہ آ سکی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا لیکن ابھی تک میں ناکام ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ آج خالی ہاتھ تو واپس نہیں جا سکتا، لہٰذا میں اس ادھیڑ عمر شخص کے پیچھے گیا اور اس سے کہا کہ یہ مچھلیاں مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا، بھائی ایسا مت کرو، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں اور بیوی بھی اس انتظار میں ہے کہ میں کچھ پیسے لے آیا ہوں تاکہ وہ بچوں اور خود کے لیے کچھ پکا سکے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا، لیکن آج یہ مجھے مچھلیاں چاہیے، سیدھی طرح دے دو ورنہ چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہوں۔
اس آدمی نے کہا یہ میں نے اپنی محنت سے نکالی ہے، کسی کا حق نہیں مارا، لیکن ہاں البتہ تم میرا حق مارنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں اپنی محنت کی کمائی یوں تجھے نہیں دے سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اچانک غصہ آیا اور میں نے جال سمیت وہ مچھلیاں چھیننے کی کوشش کی۔ وہ شخص پوری طرح جال کو پکڑ رہا تھا اور کسی طرح اپنے آپ کو اس سے جدا نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اس سے وہ جال چھڑوایا اور پھر وہ مچھلیاں لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جاتے وقت میں نے غور سے دیکھا اس شخص کے چہرے پر عجیب قسم کا غم تھا اور وہ بہتے آنسو سے اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید میری شکایت کر رہا تھا، یا اللہ بے شک تو انصاف کرنے والا ہے، اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میرا رزق چھین کر چلا گیا۔ میں جال کو سمیٹتا ہوا مچھلیاں لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے مچھلیاں زمین کی طرف گر رہی تھی اور کسی طرح ایک مچھلی میرے پاؤں کے قریب آئی تو اس نے میرے پاؤں کو کاٹ لیا۔ میں نے ہاتھ کی مدد سے مچھلی کو پاؤں سے دور کیا تو اس نے ہاتھ پر بھی تھوڑا سا کٹ لیا۔ خیر مجھے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان ہوتا۔ میں مچھلیاں لے کر گھر گیا۔ کچھ مچھلیاں میں نے اپنے لیے پکائیں اور اس کے بعد باقی مچھلیاں میں نے بازار میں جا کر فروخت کر دی۔ واپس آیا تو بیوی مچھلی تیار کر چکی تھی۔ میں نے مزے سے مچھلی کھائی اور اس کے بعد سو گیا۔ صبح اٹھا تو میرے پیر ہاتھ میں جلن تھی، ایسی جلن تھی جس نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میری بیوی نے جب دیکھا تو کہا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سوجن ابھی دور ہو جائے گی۔ اس نے تیل میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور پھر میرے اس سوجن والے حصے پر مالش کرنے لگی۔ 2 دن تک وہ میرے ہاتھ پاؤں کی مالش کرتی رہی لیکن کوئی فرق نہ آیا۔ میں بہت پریشان ہوا، چلنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تکلیف جب حد سے بڑھی تو میں حکیم کے پاس گیا۔ حکیم نے جب میرے پاؤں کی طرف دیکھا تو پریشان ہوا۔ اس نے کہا غور سے دیکھو، تمہارا پاؤں نیلا ہو چکا ہے، اس کے علاوہ تمہارا ہاتھ بھی پوری طرح نیلا ہو چکا ہے۔ میں ہی نہیں جانتا کہ تم نے ایسی سستی کیوں دکھائی اور تکلیف ہونے پر فوری طور پر میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ اگر تم فوراً میرے پاس آ جاتے تو تمہاری اس مرض کا میرے پاس علاج تھا، لیکن اب کافی دیر ہو چکی ہے، لہٰذا زہر تمہارے پاؤں اور ہاتھ میں پھیل چکا ہے، مجبوراً تمہارا ہاتھ اور پاؤں مجھے کاٹنا پڑے گا۔ میں نے حکیم کے منہ سے یہ جب الفاظ سنے تو غصہ ہوا اور کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں واپس اپنے گھر گیا۔ میں درد سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن میرے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ میرے غافل دماغ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ وہ بزرگ تھا جسے میں نے مچھلیاں چھین لی تھی۔ چونکہ مجھے ابھی تک اپنے کیے کی سزا نہیں ملی تھی، لہٰذا میرا غافل دماغ اس طرف نہیں جا رہا تھا اور میں پر امید تھا کہ میں شہر جا کر بڑے حکیم سے اپنا علاج کرواؤں گا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مسلسل درد سے چلا رہا تھا، درد کے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں کے درد کی وجہ سے میں اتنے پریشان تھا کہ دل کر رہا تھا کہ درد والی جگہ کو کاٹ ڈالوں، اور کبھی کبھی دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ حکیم نے ٹھیک کہا، یہ درد تو میری جان لے لے گا۔ شہر میں آیا تو بڑے حکیم صاحب نے میرے ہاتھ اور پاؤں کا جائزہ لیا اور اس نے بھی یہی بات کی کہ ابھی پاؤں اور ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر آگے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے خیال سے بھی مجھے خوف آنے لگتا تھا۔ میں نے اس حکیم کے مشورے پر عمل نہ کیا اور واپس گھر آ گیا۔ مختلف ادویات استعمال کی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اور اب تو پوری ٹانگ اور بازو درد کرنے لگا، اتنا زیادہ درد کہ برداشت سے باہر تھا۔ اور اب میں حکیم کے پاس گیا اور کہا مجھے کسی طرح اس سے نجات چاہیے، آپ میری ٹانگ ہی کاٹ لیں۔ حکیم صاحب نے مجھے کہا تم جیسا بے وقوف آدمی میں نے نہیں دیکھا جس نے صرف ضد بازی میں اپنا نقصان پہلے سے بھی زیادہ کیا۔ پہلے تو پاؤں کا ایک حصہ اور ہاتھ کی کچھ انگلیاں کاٹ لیتے تو شاید ممکن تھا کہ زہر آگے نہ پھیل سکے، لیکن اب یہ پوری ٹانگ میں پھیل چکا ہے اور ساتھ ساتھ ایک بازو میں بھی زہر بری طرح پھیل چکا ہے، لہٰذا اس نے بغیر کوئی دیر کیے میری ایک ٹانگ اور ایک بازو کاٹ ڈالا اور میں معذور بن گیا۔ بازو اور ٹانگ کٹ جانے کی وجہ سے کئی مہینوں تک میں درد سے تڑپتا رہا تھا۔ میرے گاؤں کے مولوی صاحب میری تیمارداری کے لیے آئے تو اس نے مجھ سے کہا ابن عقیل اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، تمہاری یہ حالت دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی امتحان میں ہو یا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ اگر تو یہ تمہاری آزمائش ہے تو تم صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ آخرت کا عذاب دنیا سے بہت زیادہ ہے،
لہٰذا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ مولانا صاحب کی یہ بات سن کر مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو آج سے کچھ ماہ پہلے میں نے ایک بزرگ کے ساتھ کیا تھا۔ میرے غافل دماغ نے انگڑائی لی اور حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ہر پہلو پر نظر ڈالنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بزرگ کے ساتھ جو میں نے رویہ اپنایا اور اس کے ساتھ جو میں نے ظلم کیا، اس کی سزا نے مجھے معذور بنا ڈالا۔ کئی ماہ تک تو میں بستر پر پڑا رہا، لیکن اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ کسی طرح میں چلنے کے لائق ہو جاؤں۔ جب میرے زخم بھرنے لگے اور بیساکھی کی مدد سے چلنے کے قابل ہوا تو میں اس کی تلاش میں شہر میں نکل پڑا، مگر افسوس کہ کافی تلاش کرنے کے بعد مجھے وہ بزرگ نہ ملا۔ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی تو مانگتا تھا، لیکن جس شخص کا میں نے دل دکھایا تھا، اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو شاید میرا اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے۔ آج 30 سال گزر جانے کے باوجود میں اس امید پر ہوں کہ شاید وہ مجھے کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ مجھے آج تک کہیں نظر نہ آیا۔ میرا دل ابھی بھی بے چین ہے۔ اکبر نے جب اس کی یہ دکھ بھری کہانی سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکبر نے بزرگ سے کہا، مجھے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن میری جال میں ایک مچھلی نہ آئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ادھر نظر دوڑا کر نوٹ کیا ہے کہ کافی لوگ یہاں سے شکار کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیوں ان کو اپنی محنت کا پھل مل چکا تھا، مگر میں اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ آپ سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کو وہ شخص مل جائے جس سے آپ نے زیادتی کی تھی۔ بزرگ یہ کہتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا کہ کبھی کسی سے سختی کے ساتھ پیش نہ آنا۔ یہ طاقت، یہ عزت، شہرت، یہ سب عارضی چیزیں ہیں جو جلدی انسان سے جدا ہو جانے والی ہیں۔ ہم سب کا انجام یہی ہے کہ ہم اس دنیا سے جدا ہو جائیں گے اور یہ مال دولت جو ہم نے ساری زندگی کمایا یہ ہمارے کچھ کام نہ آئے گا۔ شام کا اندھیرا چھانے لگا کہ اکبر نے آخری بار جال دریا میں پھینکا، اس امید کے ساتھ کہ شاید اب کچھ نہ کچھ میرے حصے میں آ جائے جو میرے نصیب میں لکھا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر جال دریا میں پھینکا اور پھر اس کے بعد جال نکالا تو ایک بڑی سی مچھلی جال میں آئی۔ اکبر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر مچھلی لے کر گھر گیا۔ بیوی سے کہا، آج کے دن میرے لیے کافی سخت تھا۔ 3 گھنٹے تک شکاری کوشش کرتا رہا لیکن جال میں یہی ایک مچھلی آئی ہے۔ جلدی سے اس مچھلی کو پکاؤ تاکہ میں کچھ کھا سکوں، مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے۔ بیوی نے مچھلی پکانے سے پہلے جیسے ہی اس کا پیٹ چاک کیا تو حیران ہوا کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں ایک قیمتی انگوٹھی موجود تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو آواز دی کہ ذرا ادھر آؤ اور دیکھیں یہ مچھلی ہمارے لیے کس طرح خوش قسمت ثابت ہوئی ہے۔ اکبر بھاگتا ہوا آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ قیمتی انگوٹھی تھی جس کا باہر کا حصہ تو سونے کے تھا اور اس کے اندر 3 قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اکبر نے کہا، دکھنے میں تو یہ انگوٹھی بہت ہی قیمتی محسوس ہو رہی ہے، امید ہے کہ اس کو فروخت کر کے ہم اپنا قرض اتار سکتے ہیں جو کہ ہم نے تاجر سے لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی پیسے بچ جائیں گے جو کہ ہمارے کام آئیں گے۔ اکبر انگوٹھی کو لے کر ایک سنار کے پاس گیا۔ سنار نے بڑے غور سے اس انگوٹھی کو دیکھا اور پھر کہا، اگر میں اپنی ساری جائیداد بھی فروخت کر دوں تب بھی میں اس انگوٹھی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، میرے لحاظ سے یہ بہت بڑی قیمتی انگوٹھی ہے۔ اکبر نے جب یہ سنا تو پریشان ہوا کیونکہ اسے یہ انگوٹھی نہیں چاہیے تھی بلکہ اس انگوٹھی کی قیمت، اور کوئی بھی سنار اس انگوٹھی کی قیمت دینے کو تیار نہیں تھا۔ سنار نے اسے مشورہ دیا کہ شہر جاؤ، وہاں ایک مالدار سنار رہتا ہے اور وہ اس انگوٹھی کی قیمت دینے پر قادر ہے۔ اکبر نے اس انگوٹھی کو ایک تھیلے میں بند کیا، پھر وہ تھیلا اپنی قمیض کے اندر لپیٹ لیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور کوئی بھی وہ انگوٹھی اس سے لے نہ سکے۔ وہ شہر روانہ ہوا تو وہ سنار اس انگوٹھی کو دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، یہ بہت قیمتی انگوٹھی ہے اور یہ تو اس تاجر کی بیٹی کی انگوٹھی ہے جو کچھ دن پہلے دریا میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ تمام لوگ اس کو خودکشی سمجھ رہے تھے لیکن تاجر نے کہا کہ میری بیٹی کسی صورت خودکشی نہیں کر سکتی، یہ ایک قتل ہے، ایک ایسا پراسرار قتل جس کو کوئی سمجھ نہ سکا اور اس قتل کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں مل رہا۔ تاجر کی بیٹی مجھ سے یہ انگوٹھی لے کر گئی تھی اور یہ بہت قیمتی انگوٹھی تھی جو میں نے اسے فروخت کی تھی۔ یہ سن کر اکبر بہت پریشان ہوا، وہ تو بڑے مال و دولت کے خواب دیکھ رہا تھا لیکن اب اس کے تمام خوابوں پر پانی پھر چکا تھا کیونکہ یہ معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔ اکبر نے پریشانی کے عالم میں سنار سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے کوئی ایسا مشورہ دیجیے۔ سنار نے اکبر سے کہا، ہم یہ انگوٹھی شہر کے قاضی کے پاس لے جائیں گے تاکہ قاضی اس انگوٹھی کی بدولت مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے، شاید اسے کسی قسم کا سراغ مل سکے۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ مچیرا اور سنار
قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ سنار نے وہ انگوٹھی قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا کہ جناب یہ وہی انگوٹھی ہے جو کچھ دن پہلے سنار کی بیٹی مجھ سے بنوا کر گئی تھی۔ یہ انگوٹھی اس مچھیرے کو مچھلی کے پیٹ سے ملی ہے۔ قاضی نے انگوٹھی کو دیکھا تو کہا ضرور اس انگوٹھی کی مدد سے ہم مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ قاضی سنار کو لے کر ایک الگ کمرے میں گیا، اس سے کچھ باتیں پوچھی اور پھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد قاضی اکبر کو ایک الگ کمرے میں لے گیا، اس سے بھی کچھ بات چیت کی، کچھ گفتگو کی اور اس کے بعد واپس عدالت میں آ گیا۔ قاضی نے اکبر سے کہا اگر وہ مچھلی تم نے نہیں پکائی ہوتی تو وہ مچھلی لے کر میرے پاس آؤ، انگوٹھی اور مچھلی کی مدد سے ہم مجرم کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اکبر نے اس بات کا اقرار کیا کہ جیسے ہی انگوٹھی ہم نے دیکھی تو مچھلی پکانا بھول ہی گئے اور وہ کٹی ہوئی مچھلی اب بھی ہمارے گھر میں موجود ہوگی۔ اکبر کو مچھلی لینے واپس جا رہا تھا تو سپاہی نے اسے روکا اور کہا کہ میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں اس کو بہت غور سے سنیں، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تاجر کی کوئی بیٹی پچھلے کئی دنوں سے قتل نہیں ہوئی۔ انگوٹھی دے کر یہ سنار کی نیت بدل چکی تھی اور قاضی اور سنار مل کر آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہ سن کر اکبر کو بہت غصہ آیا اور واپس قاضی کے پاس گیا۔ اس نے قاضی سے کہا مجھے اپنی انگوٹھی واپس دے دو ورنہ میں تمہاری شکایت لے کر شہر کے حاکم کے پاس جاؤں گا اور اس جرم کی سزا میں تجھے قید بھی ہو سکتی ہے۔ قاضی نے جب یہ دیکھا کہ مچھیرا ہماری حقیقت جان چکا ہے اس نے وہ انگوٹھی اسے واپس کر دی۔ اکبر سوچ رہا تھا کہ اب اس انگوٹھی کی کہاں قیمت وصول ہوگی کیونکہ کوئی بھی سنار اس کی قیمت دینے کو تیار نہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ انگوٹھی لے کر حاکم کے پاس گیا۔ حاکم سے کہا مجھے اس شہر میں آپ سے زیادہ مالدار شخص نظر نہیں آیا، میں یہ انگوٹھی آپ کو فروخت کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بہت قیمتی انگوٹھی ہے جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملی تھی۔ حاکم نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو واقعی وہ نایاب انگوٹھی تھی۔ حاکم نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اس کی بہت بڑی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اکبر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ حاکم اسے ایک بہت بڑے محل میں لے گیا۔ محل کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے اندر ہیرے اور جواہرات پڑے تھے اور اس کے علاوہ اچھے اچھے کھانے بھی پڑے تھے۔ حاکم نے مچھیرے سے کہا کہ 3 گھنٹے میں یہاں سے جو بھی لے جانا چاہتے ہو لو، مگر 3 گھنٹے کے بعد اس محل کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اکبر بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے اندر کافی مال پڑا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ مال تو میری تقدیر بدل دے گا اور 3 گھنٹے بہت زیادہ وقت ہے جس میں یہ مال باہر نکال سکتا ہوں، مگر چونکہ وہ بھوکا تھا لہٰذا سب سے پہلے اس نے شاہی کھانے کھائے۔ یہ ایسے کھانے تھے جو اس نے زندگی میں پہلے نہیں کھائے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ابھی بھی 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے اس پر نیند غالب آ چکی تھی تو سامنے ایک مخملی بستر پڑا تھا۔ اس نے سوچا کچھ دیر آرام کیا جائے، اس کے بعد میں یہ تمام مال سمیٹ کر لے جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹا تو اسے گہری نیند آ چکی تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد اسے حاکم کے ایک سپاہی نے جگایا اور باہر جانے کا کہا تاکہ میں اس محل کا دروازہ بند کر سکوں۔ اکبر نے کہا میں نے تو ابھی مال نہیں سمیٹا۔ حاکم اس کے سامنے آیا اور کہا 3 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے، تمہارے پاس اب کوئی وقت باقی نہیں بچا، لہٰذا یہاں سے خالی ہاتھ چلے جاؤ۔ اکبر پچھتا رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہ کیوں سو گیا۔ وہ روتا ہوا واپس جا رہا تھا کہ حاکم نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا میری بات بڑے غور سے سنو، یہ دنیا بھی اس محل کی طرح ہے جس میں اگر انسان غفلت کی نیند سو گیا تو وہ خالی ہاتھ ہی رہ جائے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے لوگوں کی خدمت کر کے اس کو راضی کیا جائے اور اپنا وقت کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، جس شخص نے وقت کی قدر کی تو وقت اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حاکم کو اس بات پر ترس آیا اور اس لیے اس نے کچھ سامان دیا اور کچھ زیورات دے دیے جو اکبر کے لیے کافی تھے، مگر اس مال و دولت کے علاوہ وہ زندگی کا سب سے بڑا سبق لے کر جا رہا تھا کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ زندگی کے ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کے یہ ایام ہمارے لیے اور یہ ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر ہم اپنے اعمال کا صلہ پائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہم غفلت کی نیند سو جائیں اور جب آنکھ کھلے تو پتہ چلے کہ اب ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچا، ہم قبر میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔